اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ جیسے جیسے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور اندر کا انسان بھی تازہ ہوگا، انسان کی قدر اور احساس پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سفر کی جو ابتدا کی، لاہور کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے پہلے حاضری ہم نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے آستانے پر دی۔ جب وہاں پر اچھے طریقے سے ہم نے حاضری دی، ایمان افروز مناظر کو دیکھا، بڑا ہی ایمان تازہ ہوا اور روح کو حقیقی تسکین حاصل ہوئی۔ جب ہم نے اس دربار سے حاضری دے کر پھر ہم جو ہیں حضرت پیر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے بالکل ساتھ ہی آگے تھوڑا سا ان کا مزار پر انوار ہے، وہاں پر حاضری دی اور وہاں پر بھی لوگوں کی رونق کو ہم نے دیکھا اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں بھی ہم نے حاضری دی۔ تو حضرت محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ اس نے اس پاک سرزمین کو، اس خطہ پاک کو بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے طاقت کے سپوت عطا فرمائے، اور یہ اس پاک پروردگار کی خاص مہربانیاں اس پاک سرزمین پر ہیں۔ حضرت محترم، جب ہم نے حضرت خواجہ پیر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ چراغ اولیاء جب وہاں پر حاضری دی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ترتیباً جو ہے ہم آپ کو یہ دکھائیں گے غلام محمد عرف گاما پہلوان رستم زماں، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کیا، اور ان کے چھوٹے بھائی امام بخش رستم ہند، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی تاریخی قبریں آپ کو بالکل کتبوں کے ساتھ کیمرہ لگا کے دکھائیں گے تاکہ آپ ہر ایک کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قبرستان والوں پر کتنا کرم اور فضل فرمایا تھا۔ اور یہاں جو قبریں ہیں وہ چند ایک پہلوانوں کی موجود ہیں، اور آگے جو اصلی اور قبریں آئیں گی جہاں جھارا پہلوان، اچھا پہلوان اس کا باپ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا اصلی اکھاڑا تھا اسی احاطے کے اندر، ان کو بھی آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو بڑے ہی پیارے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ آپ جو ہیں ان قبروں کو اچھی طرح ملاحظہ کریں اور اچھے طریقے سے دیکھیں کہ کس قدر جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو طاقت کے ساتھ نوازا ہوتا ہے، اور وہ انسان جب اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا ہی مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت محترم، جب ہم پہنچے غلام محمد گاما پہلوان اور امام بخش پہلوان کی قبروں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آج ہمیں یہ احاطہ جو ہے کھلا ہوا مل گیا۔ صفائی والے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہماری حاضری بھی اندر ہو گئی، اور اندر سے آ کر ہمیں اور اچھا موقع مل گیا تاکہ ناظرین جو ہیں اچھے طریقے کے ساتھ ان قبروں کو دیکھ سکیں۔ تو لہٰذا بالکل قریبی کے ساتھ ہم دکھائیں گے کہ قبریں کس حال کے اندر موجود ہیں، قبروں کے اوپر صفائی کا کیا اہتمام ہے۔ ابھی بھی صفائی والے احباب یہاں پر موجود ہیں۔ بہرکیف اب جو ہے آہستہ آہستہ اس کے بعد ہم جو سفر کریں گے وہ اکھاڑے کی طرف جائیں گے، چند گلیاں پگڈنڈیاں ہوتے ہوئے گلیوں سے اندر، جو جہاں پر اصلی اکھاڑا غلام محمد گاما پہلوان کا تھا، جہاں پر رستم زماں بنے، جہاں پر جھارا پہلوان نے تیاری کی، جہاں بڑے بڑے پہلوانوں نے زور کیا۔ تو حضرت محترم اس اکھاڑا کو ہم دکھائیں گے۔ اکھاڑا چیز کیا ہوتی ہے؟ جس طریقے سے ہم حدود مسجد کے اندر جوتوں سمیت نہیں جاتے، اسی طرح پہلوان حضرات جو ہوتے ہیں وہ جوتوں سمیت جو ہے اکھاڑے کے اندر نہیں جاتے، بلکہ اس مٹی کا ادب کرتے ہیں،
اور ادب کے ساتھ ساتھ اس مٹی کو سلامی پیش کرتے ہیں اور فضا کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ تو حضرت محترم، یہ گلیاں جو آپ دیکھیں گے، یہ گلیاں وہ ہیں جہاں پر رستم زماں بڑے بڑے عظیم پہلوان چل کر جایا کرتے تھے۔ تو ہم ڈھونڈیں گے جھارا پہلوان کا اکھاڑا اور اس کی قبر کو، تو آئیے چلتے ہیں۔ چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے۔ چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے، جہاں تم چلے گئے۔ اس دل پہ لگا کے ٹھیس، جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے۔ ایک آہ بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی۔ ایک آہ بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی۔ ہر وقت یہی ہے غم، اس وقت کہاں تھے ہم، کہاں تم چلے گئے، کہاں تم چلے گئے۔ چلتے چلتے جھارا پہلوان دروازہ کھٹکھٹایا، اس اکھاڑے کا دروازہ کھلا اور اندر پہلے جھارا پہلوان کی قبر پر حاضری ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار آپ دیکھیں کہ کس قدر عظیم پہلوان اور عظیم ایسے لیڈر پہلوان جنہوں نے بڑے پہلوانوں کو تیار کیا، جنہوں نے بڑے بڑے ایسے سورمائے بنائے، ایسے عظیم لوگ بنائے، طاقتور لوگ بنائے، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا مقام پیدا کیا، اس خطہ پاک کا نام پوری دنیا کے اندر روشن کیا۔ تو حضرت محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلام محمد گامہ پہلوان پیر مکی کے ساتھ جو ہیں وہاں پر صفائی کا اہتمام ہے، لیکن ہمیں یہاں آ کر افسوس ہے کہ یہاں بالکل اتنا صفائی کا اہتمام نہیں ہے۔ انچوں کے حساب سے جو نیچے قبریں ہیں وہاں پر بڑے سالوں سے لگتا ہے کہ پتے کسی نے نہیں اٹھائے، اور جس طرح یہ پہلوان حضرات منو مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں، آج ہمیں ان کے جو ورزش کے اوزار تھے، جو ان کے ڈمبل تھے، جو ان کے ویٹ تھے، جو اٹھانے والی چیزیں تھیں، لگتا ہے کہ سالوں گزر گئے ہیں ان کو کسی نے بھی نہیں چھوا۔ وہ اکھاڑا اسی طرح ہی ویران پڑا ہے جس طرح یہ ورزش کا اٹھانے والا سامان ویران پڑا ہے۔ تو حضرت محترم، نہ جانے کس کا حسد کھا گیا، کس کی نظر لگ گئی، اللہ تعالی یہ بہتر جانتا ہے۔ اور آج بھی ان کے خاندان والے بڑے جھارا پہلوان کی طرف سے افسردہ ہیں، اور آج بھی ان کے اہل خانہ اور آج بھی یہ قبریں صدا دے رہی ہیں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں۔ اور توجہ فرمائیں
کہہ فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ تو حضرات محترم، آپ نے داتا حضور وہاں بھی زیارت کی، پیر مکی کی بھی زیارت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ درجنوں پہلوان جو اپنے وقت کے عظیم تھے، رستم تھے، ان کی قبروں کو بھی دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر بڑے نوجوان پہلوان، بڑے جوشیلے پہلوان، جھارا پہلوان کی قبر کو بھی دیکھا، جس کی قبر کو آج بھی دیکھ کر دل یہی کہتا ہے کہ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا۔ حضرت محترم، اس طرح کی ہسٹوریکل ویڈیو انشاءاللہ عز و جل آپ اس چینل میں دیکھتے رہیں گے۔ آپ کی سپورٹ کا بڑا شکریہ۔ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ سرخرو رکھے۔